الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق رواه مسلم في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل عليه دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے، اور دین اسلام قرآن و سنت، قرآن و حدیث کا نام ہے، اور اس دین کو قبول کرنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، کامیابی اور نجات کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ضروری۔ اسی بنیاد پر انسان کی کامیابی ہے، اسی بنیاد پر انسان کے اعمال کی قبولیت ہے۔ ایک شخص کے پاس لا الہ الا اللہ موجود ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، نیک اعمال کرنے والا مرد ہے یا نیک اعمال کرنے والی عورت ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی بخش دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من قبل منی الکلمۃ التی، جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا، عرضتها علی امی، جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ، جس نے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اعمال کی قبولیت کی جو شرط لگائی ہے وہ ایمان ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، شعبے ہیں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، ان 70 سے زائد درجات میں سے سب سے ایمان کا افضل درجہ لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ، سب سے کم درجہ، سب سے چھوٹا درجہ
تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے بھی کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیجئے، لا الہ الا اللہ کو جان لیجئے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، لا الہ الا اللہ کے تقاضے اس کے پاس ہوں کہ جو وہ اپنی کامیابی، نجات کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، دنیا آخرت میں کامیاب اور فلاح پانے کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے کلمہ طیبہ کے اس کے اوپر کیا تقاضے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر بڑے بڑے اس قدر فتنے موجود ہیں، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی صفات کے اندر لوگ مخلوقات کو شریک کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے اختیارات میں مخلوق کو شریک کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے اختیارات اور اللہ کی صفات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، مخلوق کے اندر اللہ کی صفات کو، اللہ کے اختیارات کو تقسیم کر کے پھر ان کو خالق کے برابر کیا جاتا ہے، عبادات کے اندر بھی، اور پھر اسی طرح نظر و نیاز کے اندر بھی، پھر اسی طرح اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اولاد مانگی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے شفا مانگی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے مقدمات سے براءت اور تنگی، تکلیف، پریشانی سے نجات مانگی جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات سے اور فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانے۔ پچھلے دنوں بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا فتنہ لاگو ہوا، ایک بہت بڑے مربی، بہت بڑے مصلح اور اپنے آپ کو بہت بڑے عالم، جس کی فین فالوئنگ بڑی زیادہ ہے، جس کے جناب وہ پیروکار بڑے زیادہ ہیں، اس نے کہا حکومت پاکستان ایسے ہی IMF کے در پر دھکے کھاتی ہے، جہاں سے جا کر وہ جناب قرض مانگتی ہے، پیسے مانگتی ہے، ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے، ان کو لاہور کے فلاں دربار پر جا کر وہاں سے اپنے لیے جناب گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، وہاں سے خزانے مانگنے چاہیے، وہاں سے پیسے مانگنے چاہیے، وہاں سے رقم مانگنی چاہیے۔ ایسے ہی جناب حکومت پاکستان گمراہ ہوتی ہے جو غیروں سے جا کر رقم اور قرض مانگتی ہے، لاہور میں فلاں کے دربار پر جا کر مانگا کر۔ اس طرح کے بیسیوں سینکڑوں فتنے میرے بھائیوں ہمارے موبائلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے آتے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی زینت بنتے ہیں، اخبارات اور ٹی وی کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ہمارے عقیدوں کو خراب کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کی صفات کو تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں پر عقیدت کے نام پر عقیدے کی خرابی کا مسئلہ بگاڑا جاتا ہے، جہاں پر بزرگوں کے ادب اور احترام کے نام پر اللہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں، دین اسلام کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو بھول دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام، ہمارے بزرگ، ہمارے سلف صالحین، بزرگان دین، ان کی محنتوں کو رائیگاں اور ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں دعوت دین کے اندر، تبلیغ اسلام کے اندر، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے اندر گزاری۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت والی زندگی ساری کی ساری لا الہ الا اللہ کی دعوت پر گزری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں لا الہ الا اللہ کی دعوت پر گزری ہیں۔ پہلی دعوت سے لے کر آخری خطبہ حجۃ الوداع کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت جو اس امت مسلمہ کو دی تھی، جو انسانیت اور جنات کے گروہوں کو دی تھی، وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم واترکوا اللات والعزی۔ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، لات اور عزیٰ بزرگوں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر جمع ہو جاؤ۔
پھر آپ نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التی عرضتها علی امی، جس بندے نے مجھ سے وہ کلمات قبول کر لیے، وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، جب میں نے ان کو کہا تھا قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرضتها علی امی، جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا نا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، فہی لہ نجات، وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ قبول کرنے والے کے لیے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نبوت سے نجات، کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو دیکھ لو، لا الہ الا اللہ کا علم سیکھ لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب اذهب فنادی فی الناس، جا لوگوں کے اندر جا کر منادی کر دے، اعلان کر دے انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، کہ جنت کے اندر سوائے مومن آدمی کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر سوائے مومن کے کوئی آدمی داخل نہیں ہوگا، اور ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ پر عمل ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ پر یقین ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اشہد عند اللہ لا يموت عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا اس بات پر کہ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی اور اسی گواہی پر وہ فوت ہوگا، وَأَنِّي رسول اللہ، اور اس گواہی پر فوت ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، صدقاً من قلبہ، اور یہ گواہی اس نے سچے دل سے دی ہوگی، ثم یسدد الا سالک فی الجنہ، پھر اس کلمے کے مطابق اپنے اعمال کو درست رکھے گا، وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے۔ مسند احمد کی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بیان فرمایا، اور شعب الایمان بہقی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جس نے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس نے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی رازق خالق مالک مشکل کشا گنج بخش داتا غوث نہیں ہے، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں، دستگیر مصیبت کے وقت ہاتھوں کو تھامنے والا، مقدمات سے بری کرنے والا، جناب مشکلات سے نجات دینے والا، جناب اپنی بیماری تکلیف کو اس سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ کی وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ بھی گواہی دی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فَظَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَطْمَأَنَّ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ، اسی کے ساتھ اس کی زبان چلتی ہے اور اسی بات پر اس کا دل مطمئن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، جہنم کی آگ اس زبان کو، اس جسم کو، اس انسان کو کبھی نہیں کھا سکتی جو یہ گواہی دیتا ہے، پھر اسی گواہی پر چلتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 سے زائد درجے اور سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے افضل درجہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے، سمجھ آتی ہے، وہ علم ہے۔ علم
کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم جانے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، غیروں سے مدد بھی مانگتا رہے، غیر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر مخلوق کی عبادت بھی کرتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، کبھی جناب زندوں کے آگے اور کبھی مردوں کے آگے بھی جھکتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، اور جناب وہ قبروں پہ بھی سجدے کرتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، اور درختوں کے سے بھی درختوں کو بھی اختیارات کا مالک سمجھ کر ان کے آگے بھی جناب جھکے اور ان پہ بھی نظر و نیاز چڑھاتا رہے، پتھروں کو بھی بڑا جناب کرنے والا اور اختیارات کا مالک سمجھتا رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا علم نہیں سیکھا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں جانا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فعلم، علم جان لو، علم حاصل کرو، سیکھ لو، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، سارے علموں سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنا جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے نا، بولنا، اس کی زبان حرکت کرنی شروع کرتی ہے، اس کی زبان سے تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی شروع ہوتی ہے، تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے تم جو چیز سکھاؤ، جو چیز ان کی زبانوں پہ آنی چاہیے، وہ لا الہ الا اللہ کی آنی چاہیے۔ باقی سارے فنون بعد میں ہیں، باقی سارے علوم بعد میں ہیں، باقی ساری ڈگریاں بعد میں ہیں، باقی سارے درجات بعد میں ہیں، باقی ساری سیڑھیاں اور زینے بعد میں ہیں۔ سب سے پہلا علم، سب سے پہلا سیڑھی، سب سے پہلا زینہ جو ضروری ہے وہ میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من مات وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ، جو اس حالت میں فوت ہوتا ہے، جو اس حالت میں مرتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے، جان نکلتی ہے، وہو یعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، داخل الجنہ، وہ لا الہ الا اللہ کو جان لے، اللہ اس کے لیے جنتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا تھا جو وضو کرتا ہے اچھی طرح مکمل سنت کے مطابق، وضو کرنے کے بعد پھر یہ کلمات پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب یہ کلمات پڑھتا ہے نا، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ رب العزت اس گواہی اور کلمے کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جنتوں کے 8 دروازے عقیدہ توحید کی درستگی کی وجہ سے کھلتے ہیں، اللہ رب العزت کے حق کو پورا کرنے کی وجہ سے کھلتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے کھلتے ہیں، گواہی دینے کی وجہ سے کھلتے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ جو گواہی دیتا ہے، جانتا ہے، سیکھتا ہے، تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن جو گواہی نہیں دیتا، جو جانتا نہیں، جو علم نہیں سیکھتا، جو اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کیسے کھولا جائے گا؟ ھذا بلاغ للناس، سورۃ حجرات ہے، اللہ کا قرآن ہے، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے، وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ ڈرائیں اس کے ساتھ، تاکہ وہ علم جان لیں، سیکھ لیں، علم حاصل کر لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ان کا الہ تو ایک ہی الہ ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ عقل والے نصیحت حاصل کر۔ تو کلمہ طیبہ کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا علم ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جانا جائے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں تعلیم حاصل کی جائے کہ لا الہ الا اللہ یہ چند لفظوں پر محیط کلمہ انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ پھر جب علم حاصل ہو جائے گا، جان لیا جائے گا، اس کا جناب معنی کا پتہ چل جائے گا، اس کے مطلب کا پتہ چل جائے گا، اس کے مفہوم کا پتہ چل جائے گا، اس کے تقاضوں کا پتہ چل جائے گا، پھر لا الہ الا اللہ کے علم کے بعد یقین ہے۔
یقین ہے یقین، الایمان الیقین کلو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر روایت، الایمان کے ایمان، الیقین کلہ، سارے کا سارا یقین کا نام۔ پتہ نہیں کی بننا ہے، پتہ نہیں کی ہونا ہے، کہڑے سچے نے تے کہڑے جھوٹے نے، اللہ جا کے پتہ نہیں کی بننا ہے۔ عیسائی بھی آندے نے بھی اللہ کی عبادت کرو، یہودی بھی انجی کرتے ہیں، اسی بھی انجی آنے ہیں، پتہ نہیں مولویوں نے سانو کہڑی گڑی پایا ہوا ہے، پتہ نہیں مولویوں نے سانو کہڑے پاسے لایا ہے، کہڑا سچا ہے کہڑا جھوٹا ہے۔ 20 سال عبادت کرتے گزر گئی، 40 سال ہمیں جمعے پڑھتے، درس سنتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے، ذکر اذکار کرتے گزر گئی، ہمارے اندر ابھی تک یقین پیدا ہی نہیں۔ ہمارے اندر ابھی تک کلمے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، غلبہ اسلام کے بارے میں یقین ہی پیدا نہیں ہوا۔ ہمیں تک ابھی تک ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی سچائی نہیں بیٹھتی۔ کبھی ہم سوشلزم والے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم یہ لبرلزم والے لوگوں کے پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بے دین لوگوں کے پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ایتھسٹ بے دین لوگوں کے پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ صحیح کہتے ہیں، خود ہی پیدا ہوئی ہے دنیا، خود ہی مر جائے گی، قیامت والا دن کون سا آئے گا، کون سا پوچھا جائے گا، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہوگا بھی نہیں ہوگا، اللہ بھی ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی بھی ہے یا نہیں ہے، اسلام بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایتھسٹ، یہ دہریوں کا عقیدہ ہے، نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی اسلام ہے، انسان ایسے ہی پیدا ہو گیا، ایسے ہی مر جائے گا، مٹی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے یقین کو ختم کر جاتے ہیں، شکوک و شبہات کے اندر ہم آ جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے والے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، اسلام کو سننے والے، اسلام کو پڑھنے والے، اسلام کو جاننے والے، اسلام کا علم سیکھنے والے، اسلام کے بارے میں تحقیقات کرنے والے، پھر بھی ہمارا یقین مکمل نہیں ہوتا۔ کسی بھی فتنے کے اندر آ کر ہم فتنے کا شکار ہو کر یقین کی سیڑھیوں کو چھوڑ کر تذبذب کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، علم کے بعد لا الہ الا اللہ کا دوسرا تقاضا یقین ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے صرف اور صرف مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، ثم لم یرتابوا، شکوک و شبہات کے اندر نہیں پڑ جاتے، تذبذب کا شکار نہیں ہو جاتے، بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کی صورت کے اندر ثم لم یرتابوا کے الفاظ بیان کر کے بیان کیا ہے، فرمایا ہے، بتایا ہے، لوگوں کو سکھایا ہے، لم یرتابوا کہ ایمان کے معاملات میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہو۔ قرآن سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے، اللہ سچے ہیں، اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر کے معاملات سچے ہیں، عالم برزخ قبر کے معاملات سچے، انسان دنیا میں آنے سے پہلے جناب عالم ارواح میں تھا، یہ معاملات سچے، دنیا آ گئی یہ بھی سچے، دنیا کے بعد جناب عالم برزخ ہوگی، یہ برزخی معاملات بھی سچے، پھر قیامت آئے گی، بالکل قیامت کا آنا بھی حق ہے، سوال و جواب کا احتساب کا سلسلہ ہے، اللہ پوچھے گا، بالکل یہ سچا ہے۔ الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اللہ کے نبی بھی حق ہیں۔ ان پر یقین، ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا بھی دوسری طرف ہو جائے اور بندہ ڈگمگائے۔ کیا مجال ہے کسی کی کہ بندے کو اس کے ایمان سے ڈول دے، ایمان سے ڈگمگا دے۔ دجال آنا ہے نا، دجال کا فتنہ، جس کے ماتھے پہ کاف فا اور را کافر لکھا ہوگا، لوگ پھر بھی ڈگمگا جائیں گے۔ ایمان کی کمزوری ہوگی تو ڈگمگا جائیں گے نا، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ چھوڑ کر لوگ مخلوق پر توکل اور بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا، حی قیوم اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔
ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا، اولاد اللہ سے مانگنے کی بجائے ان سے مانگنے شروع ہو جاتے ہیں جو خود دنیا سے بے اولاد گئے تھے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ اللہ سے شفا نہیں مانگتے، بیماریوں سے، مشکلات سے، تکلیف سے نجات غیروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا۔ کبھی ہم پتھروں کی تاثیر کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم دھاگے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوریاں ہی ہوتی ہے نا۔ کبھی ہم تویز گنڈوں پہ اعتماد اور بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، 1 3 5 7 پر بھروسہ، کبھی جناب 420 386 302 پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایمان جس قدر کمزور ہوتا چلا جائے گا، شیطان پر اعتماد بڑھتا جائے گا اور اللہ پر ایمان اسی قدر کمزور اور اسی طرف ضعف کا شکار ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک۔ یہ جو کلمہ ہے نا، جو بندہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقی اللہ بہما عبد، کوئی بندہ بھی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے غیر شاک، کہ اس کے دل کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں، اللہ دخل الجنہ، اللہ اس گواہی کی وجہ سے اس بندے کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا، اس کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ما من نفس تموت وہی تشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نفس جب مرتا ہے، کوئی بھی جان جب فوت ہوتی ہے، وہ گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اللہ کے بندے ہیں۔ یرجع ذلک الی قلب موقن، وہ جناب یہ بات یقین والے دل کے ساتھ کرتا ہے، غفر اللہ لہا، اللہ اس یقین کے کلمات کے ساتھ کہنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہے، کون سی گواہی؟ شہادتین کی، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول، سچے نبی اور اللہ کے بندے ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ شک نہیں کرتا، یقین کے ساتھ کرتا ہے، یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ اللہ غفر اللہ لہا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح دوسری روایت ہے نا مسند احمد کے اندر، ایک بزرگ آدمی صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اور پاکیزہ خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، گناہوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں، گناہوں کے انبار لگ چکے ہیں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میری کوئی معافی ہے؟ کیا اللہ کے ہاں بھی میری معافی کا کوئی سلسلہ، کوئی ذریعہ، کوئی سبب موجود ہے؟ آپ نے پوچھا ہے میری امت کے بوڑھے، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ عبادت کے لائق، معبود، گنج بخش، غوث اعظم، داتا، مشکل کشا، لجپال، دستگیر نہیں ہے، وانک رسول اللہ، اور ساتھ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے بوڑھے، جا چلا جا، اس گواہی کی وجہ سے اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹی گواہی نہیں، یہ شہادت معمولی نہیں، یہ کلمہ معمولی کلمہ نہیں ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے رہیں، شرک کی دلدلوں میں بھی پھنستے رہیں، کلمات بھی پڑھتے رہیں، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگتے بھی رہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے رہیں، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت بھی کرتے رہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے رہیں، اللہ کی صفات کو مخلوق اور بزرگوں میں شامل بھی کرتے رہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے رہیں، اور عبادات اور نظر و نیاز کے اندر اللہ کے شریک بھی بناتے رہیں۔ جس بندے نے یہ گواہی دے دی، اپنی زبان سے کلمات نکلے اور اس حالت میں نکلے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جو دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے، موت کے لذتیں طاری ہیں، موت کی آمد ہے، اور اس کی زبان سے آخری کلمات یہ نکلتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی جنت میں داخل کر دیا۔
انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، سورۃ توبہ ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ ایمان اور یقین کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے صرف اور صرف جہاد پر نہ جانے کی اجازت آپ سے وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر شک پیدا ہو چکا ہے، ان کے دل یقین کی دولت سے خالی ہو چکے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے وہ جہاد پر نہیں جاتے، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ پہلا تقاضا علم اور دوسرا تقاضا یقین، تیسرا تقاضا اخلاص اور چوتھا تقاضا صدق، پانچواں تقاضا محبت اور چھٹا تقاضا اللہ کے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کو قبول کیا جائے، اور ساتویں نمبر پر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ تیسرے نمبر پر تقاضا کلمے کا کیا ہے؟ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو تسبیحات اور جناب جو ہم وہ تسبیح پہ منکے پہ الفاظ لا الہ الا اللہ کے پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر بھی لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمہ بھی، سب سے افضل دعوت بھی، بہترین تبلیغ بھی لا الہ الا اللہ کی، لیکن اس کے لیے اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ قرآن کو، کتاب کو نازل کیا، پس اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اخلاص اور مخلص ہو کر عبادت کرو۔ الا للہ الدین الخالص، اور سورۃ زمر میں اللہ کا قرآن کہتا ہے خبردار سن لو اللہ کے لیے ہی دین خالص ہے۔ اور تیسرے مقام سورۃ بینہ میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ان کو حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص، ریاکاری نہ ہو، سمت نہ ہو، مشہوری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی کے سامنے حاجی نمازی بننا، عالم بننا نہ ہو، کسی کے سامنے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا نہ ہو۔ جو بھی عمل کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص کی دولت ہو، عبادت کریں تو اخلاص کی دولت کے ساتھ، کلمہ پڑھیں تو خالص اللہ کے لیے، کسی سے بچنے کے لیے نہیں، کسی کے قرب کے لیے نہیں، دنیا کے مال کے لیے نہیں، دنیا کی دولت کے لیے نہیں، دنیا کے کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تیسرا تقاضا اسی کلمہ طیبہ کا یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ابن حبان کے اندر روایت ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے مخلصا من قلبہ، خالص دل کے ساتھ، داخل الجنہ، وہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الناس من قال لا الہ الا اللہ، اللہ نے لوگوں پر حرام کر دیا ہے اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کا مال بھی لوگوں پر حرام، اس کا خون بھی لوگوں کا حرام ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور تیسری روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا نا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نیک بخت خوش بخت بندہ کون ہوگا جو جس کی آپ سفارش کریں گے، آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت میری شفاعت اور سفارش کی وجہ سے وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا۔ تو تیسرا تقاضا میرے بھائیو اخلاص کا ہے، اور چوتھا تقاضا صدق کا ہے، صدق کا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ اس کو سچا جانے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے من شہد لا الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے، لا الہ الا اللہ کی تصدیق بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کو سچا بھی جانتا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ پھر اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ما من
احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بھی بندہ جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول سچے نبی ہونے کی، صدقا من قلبہ، سچے دل سے گواہی ہے، سچے دل سے اس بات پر صدق ہے، سچائی ہے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں پانچواں تقاضا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا محبت ہے۔ محبت سب سے زیادہ محبت کا حق اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کی ذات کے بعد محبت کا حق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کے بعد پھر آپ کے صحابہ، اہل بیت، آل رسول، مومن مسلمان، ان سے محبت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے محبوب پیغمبر زبان اطہر پاکیزہ زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے نزدیک تمہارے آباء و اجداد تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہیں تمہاری اولادیں زیادہ محبوب ہیں، تمہیں تمہارے کاروبار زیادہ محبوب ہیں، تمہیں تمہاری کوٹھیاں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبت تم ان چیزوں سے کرتے ہو، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت تم ان چیزوں سے کرتے ہو، فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں میں بعض بندے، بعض لوگ ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں ان سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، اللہ کے شریکوں سے محبت ایسی کرتے ہیں کَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ سخت محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور اللہ کی محبت، اللہ سے محبت، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ میرے بھائیوں پانچویں تقاضے کے بعد چھٹا کلمہ طیبہ کا تقاضا قبول ہے۔ من قبل منی، اس الفاظ کو، ان کلمات کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو قبول کیا جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ بے شک وہ ایسے لوگ تھے جب ان کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو یستکبرون، وہ قبول کرنے کی بجائے تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، مسند احمد اور ابو یعلا کے اندر حدیث ہے کہ جو بندہ مجھ سے یہ کلمات من قبل من الکلمۃ التی ارسطها، جو مجھ سے وہ کلمات قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیے تھے، فہی لہ نجات، ان کلمات کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو نجات دے دے۔ اور میرے بھائیوں کلمہ طیبہ کا ساتواں اور آخری تقاضا اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت پیروی کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرو، واولی الامر منکم، اپنے میں سے صاحب امر، صاحب اختیارات کی پیروی کرو۔ لیکن فإن تنازعتم فی شیء، جب بھی تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ کیسے؟ پھر اپنے معاملات کو قرآن کے ذریعے حل کرو، اپنے مسائل کو سنت اور حدیث کے ذریعے حل کرو، اپنی اطاعت اور پیروی قرآن اور سنت کے ذریعے سے کرو۔ اطاعت کے لائق دو ہی ذاتیں ہیں، یا اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے لیے فرما برداری کرو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، وہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے معاملات کے اندر آپ کو ثالث اور فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو۔
آئیے میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کیجئے۔ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، یقیناً اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا آخرت کے اندر کامیابیاں، نجات اور غلبہ رکھا ہے جو کلمے پر زندگی گزارتے ہیں، کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور اسی کلمہ طیبہ کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کے بعد اسی پر فوت ہوتے ہیں۔ موت آتی ہے تو اسی کلمے پر آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ